السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگوں کی چونکہ یہ اس بات کی خواہش رہی ہے کہ جو دروس پڑھائے جا رہے ہیں ان تمام دروس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے۔ اس مناسبت سے یہ تو 22واں درس ہے ویسے، لیکن انشاءاللہ یوٹیوب میں اپلوڈ ہونے کے طور پر انشاءاللہ یہ پہلا درس رہے گا، اور بھی انشاءاللہ دروس دیے جائیں گے، ان تمام دروس کو بھی انشاءاللہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ جو آج پڑھایا جا رہا ہے والدین کے آداب کے حوالے سے انشاءاللہ، والدین کے آداب کے حوالے سے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں چھوٹ جائے، لیکن اکثر باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں الحمدللہ۔ تو لہذا والدین کے حوالے سے یہ بات ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین کی نعمت ہے۔ والدین ہمیں نام دیتے ہیں، والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے تمام دکھوں کو سہتے ہیں، ہمارے تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور ہمارے دکھ، درد، غم اور خوشی میں ہر موڑ پر کام آتے ہیں۔ اس لیے والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب اس بات کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جائے۔ تو والدین کا سب سے پہلا جو حق بنتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ حسن سلوک کرنے کا جو حق ہے بہت بڑا حق ہے۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر! سوچئے، اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے سے بھی بسا اوقات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ بہتر عمل بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مشہور روایت ابو داؤد وغیرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا فلاں فلاں اس غزوے میں میرا نام لکھ لیا جائے اور میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اللہ اکبر! تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کے بعد جو عظیم ترین نیکی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے والدین کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کرنا۔ والدین کی شکر گزاری کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا انشکر لی، مجھے اللہ اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنے والدین کی شکریہ ادا کروں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والدین کی شکر گزاری کیا کرتے تھے، اور بس اوقات اللہ رب العالمین سے باقاعدہ دعا کرتے تھے۔ سورہ احقاف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سورہ نمل کے اندر اس طریقے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے جو تو مجھ پر نعمتیں نچھاور فرمایا ہے، اور جو تو میرے والدین پر نعمتوں کو نچھاور فرمایا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کر سکوں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ والدین کی شکر گزاری کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ والدین کی شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے دولت اپنے پیچھے چھوڑی ہے اس کی آپ قدر کیجئے، جو انہوں نے آپ کو تربیت دی ہے اس کو قدر کیجئے، جو انہوں نے آپ کو خوشی اور غم میں ساتھ دیا ہے اس کی قدر کیجئے۔ راتوں میں اٹھ کر کے آپ کی ماں آپ کے تکالیف کو سہتی تھی، آپ کے چیخنے اور چلانے کو سہتی تھی، آپ کے ساتھ خود بھی نہیں سوتی تھی۔ ان تمام چیزوں کی قدر کی جائے، ان تمام چیزوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ عظیم قربانیاں ہیں۔ ہر آدمی قربانی نہیں دیتا، لاکھوں روپے بھی آپ دے دیں گے تو بسا اوقات لوگ قربانی دینے کے لیے، ایسی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
غلاظت دھونا اور راتوں میں جاگ کر آپ کی خدمت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ تو والدین کی شکر گزاری کرنا، اس لیے کہ والدین، ماں نے آپ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد آپ کو دودھ پلایا ہے، بڑی عظیم نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یمنی آدمی آیا جو اپنے کاندھے پر اپنی ماں کو سوار کر کے لایا تھا، حج کیا، طواف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، کہنے لگا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ نہیں، تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا جب ماں پیدا ہوتی ہے اور آہ اف کی جو آواز نکلتی ہے، تکلیف کی جو آواز اپنے زبان سے وہ جاری کرتی ہے، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا والدین کی شکر گزاری کی جائے، خصوصاً ماں کو بہت زیادہ اہمیت دیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، والدین کو خوش کیا جائے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہ کہا جائے، یعنی ان کے باتوں پر ہاں دھرنا، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا، انہیں خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ لہذا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو کہتی ہے بیٹا ڈاکٹر نے مجھے یہ دوا لکھ کے دیا ہے، جا دوا لے کر کے آ۔ دوا لانے کے بعد ماں اس کو کہتی ہے بیٹا یہ بھی دوا لکھ کے انہوں نے دیا ہے لیکن میں یہ دینا بھول گئی۔ آدمی بخوشی جائے، دوبارہ جائے میڈیکل اور پھر دوا لے کر کے آئے، نہیں ناراض ہو جائے کہ نہیں 100 کلومیٹر کا میں سفر کر کے آیا ہوں، تم معمولی تھکان اس کو سمجھتی ہو، معمولی پریشانی سمجھتی ہو، تم یاد نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے ماں کو یہ باتیں کہہ کر کے ناراض نہ کی جائے، ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الوالدین فی رضا الرب، اللہ اکبر، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو ناراض کر جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو بھی جانے انجانے میں ناراض کر جاتا ہے۔ والدین کو خوش کرنا عظیم نعمت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے۔ انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں تو اور کیا۔ لہذا آپ کے اوپر انہوں نے بھلائی کیا ہے، آپ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے، ان کی آپ خدمت کیجیے۔ کپڑے دھونے کا موقع ملے تو کپڑے دھوئیے، غلاظت بھی اگر دھونے کا موقع ملے تو غلاظت بھی دھو جائیے۔ لہذا ماں باپ کی خدمت کرنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے اس امت کے بہترین انسان ہونے کا جو اعزاز دیا تھا وہ صرف ماں باپ کی خدمت، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم مت آؤ، ماں کی خدمت کرتے رہو، میری ملاقات کے لیے مت آؤ۔ اور حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت سے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اویس القرنی آئے تو اے عمر تم ان سے دعا کروانا۔ اللہ اکبر، سوچئے ایک جنتی آدمی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اس انسان کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اویس القرنی جیسے انسان سے آپ اپنی بارے میں دعا کروانا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حج کے اوقات میں تکتے رہتے تھے اور لوگوں سے معلومات حاصل کرتے رہتے تھے کہ کہیں اس قافلے میں اویس القرنی تو نہیں آئے، کہیں اس قافلے میں اویس القرنی تو نہیں آئے، یہاں تک کہ اویس القرنی ملے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا بھی کروائی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ہے نا۔ آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، انہیں خوش بھی رکھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ماں ادھر بات کہتے رہتی ہے اور بیٹا ادھر اپنے دھن میں لگا ہوا ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، ان کی احترام ہی نہیں کرتا ہے، ان کی عزت ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان کی عزت پیاری ہے، لہذا آپ ان کی عزت کریں۔ دنیا کے اندر کروڑوں انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو انسان آپ کا حقدار ہے وہ آپ کے والدین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جو حقدار رکھتے ہیں آپ کے جان پر وہ آپ کے والدین ہیں، لہذا ان کی عزت کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جس طریقے سے آپ ناپسند کرتے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہ میں ان کو کوئی بات کہوں اور میری وہ بات سنے ہی نہیں، آپ کو جس طریقے سے برا لگتا ہے اسی طریقے سے آپ کے ماں باپ کو بھی برا لگتا ہے۔ تو لہذا اپنے ماں باپ کا آپ احترام کیجئے، ان کی باتوں کو سنیے، گرچہ وہ بکواس کر رہے ہوں، بیکار کی فضول کی باتیں کر رہے ہوں، لیکن ان کو وقت دیجئے اور ان کے احترام میں آپ ان کی باتوں کو سنیے۔ اگر نہ سننی ہو تو کوئی ایسی بات کہہ جائیے جن سے وہ خوش بھی ہو جائیں اور
آپ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہ دیں اور آپ بات بھی نہ سنیں. تو لہذا ان کے احترام کرنا بہت ضروری ہے, ان کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے. اسی طریقے سے چھٹی چیز عاجزی اور نرمی کا برتاؤ کرنا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دو, بازوؤں کو پھیلا دو. اور اللہ نے بیان فرمایا ان کے لیے عاجزی اختیار کرو. عاجزی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے. آپ کے والدین ہیں, پیشاب پاخانہ وغیرہ کرنے کی عادت ہے, غلاظت کر جاتے ہیں کپڑے میں, لہذا آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجیے. باپ ہے, ماں ہے, کھانسی کی بیماری ہو گئی, ٹی بی کی بیماری ہو گئی, بیوی کو, بچوں کو اور خود کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیجیے, نرمی کا برتاؤ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. اگر آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے تو اس بات کی امید رکھنا چھوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نرمی کا برتاؤ کرے گا. لہذا اللہ رب العالمین آپ پر نرمی اسی وقت کرے گا جب آپ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت بڑا مقام ہے. اسی طریقے سے ان کی اطاعت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو تب ان کی اطاعت نہیں ہے, ورنہ ہر معاملے میں ان کی اطاعت ہے, الا یہ کہ وہ شرک کرنے کا حکم دیں. لہذا شرک کرنے کے علاوہ تمام نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا ہے. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے اس بات کی نظر مانی کہ میں اتنا صدقات و خیرات کروں گی, آپ اپنے ماں کی جانب سے, اپنے باپ کی جانب سے آپ ان کی نظر کو پوری کیجیے. اسی طریقے سے گرچہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, میری اجازت کے بغیر انہوں نے کیسی نظر مان لی, میری اجازت کے بغیر انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ فلاں آدمی کو میں گھر بلا کر مہمان نوازی کروں گا. لہذا آپ ان کی اطاعت میں لگے رہیے, ان کی اطاعت میں لگے رہیں. اگر آپ ان کی اطاعت میں لگے رہیں گے تو گویا آپ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے احکام سے گویا کہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں, روگردانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کافر ہو, مشرک ہو, پھر بھی ان کی اطاعت کرنا لازمی ہے ہر مسلمان پر, الا یہ کہ وہ شرک کرنے پر زور دیں. شرک اگر کرنے کا حکم دیں یا اللہ رب العالمین کی معصیت کا حکم دیں تو لہذا کوئی بہانہ بنا کر کے ان تمام معصیتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا کر لینا ہی مناسب ہے. نہ ماں ناراض ہو, نہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو. لہذا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, بین اور بیچ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو آپ کے پاس مال و دولت ہے, لاکھوں کا, کروڑوں کا, ہزاروں کا, جو آپ نے بنگلہ بنایا ہے, گھر بنایا ہے, زمین جائیداد آپ نے بنائی ہے, ان تمام کے تمام مال و دولت میں آپ سب سے زیادہ اپنے ماں اور باپ کو حقدار سمجھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنے مال و دولت کو کہاں خرچ کریں, اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ دو ان لوگوں کو اپنے والدین پر خرچ کریں. پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین پر خرچ کریں, تو لہذا والدین پر خرچ کرنا نہایت ضروری ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو اللہ رب العالمین نے والدین کے اوپر خرچ کرنے کا بہت زیادہ زوردار طریقے سے حکم دیا ہے. ایک اور بھی بہت ہی مشہور روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپنے باپ کی شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے باپ کو میرے پاس حاضر کیا جائے. لہذا اس کا باپ جب راستے میں آنے لگا تو کچھ اس نے شاعری سوچی اپنے ذہن و دماغ کے اندر. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اطلاع دے چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے ذہن کے اندر جو شاعری بنائی ہے اس شاعری کو آپ سننے کی ان سے فرمائش کرنا. لہذا وہ صحابی رسول آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو نے اپنے ذہن کے اندر کیا شاعری سوچی, مجھے وہ شاعری سنا. وہ شاعری سنانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. اللہ اکبر, تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو لہذا اپنا مال اپنے باپ کا سمجھیں, اپنا مال اپنے ماں کا سمجھیں. کچھ لوگ تو حق ہی نہیں دیتے, کھانا بھی نہیں کھلاتے. افسوس کی بات ہے, اپنے گھر میں بھی جگہ دیتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایسا گھٹیا جگہ دے دیتے ہیں جو جگہ آپ خود اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں وہ جگہ دے دیتے ہیں. حالانکہ ان کو سب سے بہتر رکھنا چاہیے, ان کو سب سے زیادہ خوشحال رکھنا چاہیے, انہیں سب سے بہتر کھلانا چاہیے. آپ جو کھا رہے ہیں اس سے بہتر کھلائیے, اس لیے کہ آپ کے مال میں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں, بلکہ آپ کا پورا مال انہی کا مال ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز جو ان کا حق بنتا ہے، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے حق میں بھی دعا کرنا نہایت ہی ضروری ہے، گرچہ وہ مشرک ہیں پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو حالت شرک میں تمہارے باپ کی وفات ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے برات کا اظہار کر لیا کہ اللہ رب العالمین جو میں کچھ کر رہا تھا اس سے میں بیزار ہوں، اس سے اللہ رب العالمین میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، لہذا انہوں نے برات کا اظہار کر لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے بیان فرما دیا ہے کہ اگر شرک کی حالت میں وفات پا جائے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں صفائی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جو وہ اپنے باپ کے حق میں اور ماں باپ کے حق میں دعائیں فرمایا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کے بارے میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ اکبر، سوچئے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حق سمجھا ان کا، اتنا بڑا حق جانا اللہ رب العالمین نے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے بھی ہمیں دعا سکھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا ہمیں بتلائی کہ کہو ان کے حق میں اے اللہ تعالیٰ ان دونوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا جو 10واں حق بنتا ہے، ان کے چہیتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ان کے چہیتے 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ ایک تو ہوں گے رحمی رشتے والے، ہے نا، جیسے ان کی ماں ہو، ان کی بہن ہو، ان کے بھائی ہوں، تو لہذا ان کے رشتہ دار جو ہوں، خونی رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان کے ساتھ جو رضاعی رشتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو بنتا ہے وہ کیا ہے، جیسے سہیلی ہو، ہے نا، اسی طریقے سے کوئی ان کے بہرحال ان کے آپسی رشتہ دار کوئی ہو سکتے ہیں، جیسے ان کے پڑوسی ہو سکتے ہیں جن سے ان کے کافی بہترین تعلقات تھے، ان کے ساتھ بھی بہترین رویہ اختیار کیا جائے، یعنی دوست، جس کو ہم دوست کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، لہذا ان کے دوستوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی سے ملے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک پگڑی اتار کر ان کے سر پر پہنا دیا، اپنا ایک گدھا تھا ان کے پاس، وہ گدھا ان کے حوالے کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس دیہاتی کے حق میں آپ نے اتنا کیوں کیا؟ ارے کچھ تھوڑا سا تحفہ تحائف دے دیتے تو ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا باپ کا دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں، بہترین حسن سلوک کریں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات میں بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ماں باپ ہیں وہ تمام کے تمام خونی رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے اندر رضائی رشتے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، رضائی رشتے کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر نکالا اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا، اس عورت کو بٹھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی عورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ماں تھی جس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے۔ لہذا اپنے رضائی ماؤں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا جائے، ان کا بھی حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں رضائی ماں کے ساتھ بھی فٹ ہوتی ہیں، خون کے رشتہ داری کے ساتھ بھی اور رضائی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یہ تمام کے تمام نسبی رشتے بھی اور اسی طریقے سے رضائی رشتے میں بھی شامل ہوتی ہیں والدین کے آداب کے حق میں۔ تو لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، شکر گزاری کا معاملہ کیا جائے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی عزت و احترام کی جائے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، عاجزی و انکساری کا برتاؤ کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، سوائے اس بات کے کہ وہ شرک کرنے کا کہیں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم دیں۔ انہیں اپنے مال کا حصہ دار نہیں بلکہ اپنے مال کا مالک سمجھا جائے، ان کے حق میں دعائیں کی جائیں، ان کے چہیتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پاتے، زندگی بھر پیسہ کمانے کے چکر میں اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں، لہذا ماں کی وفات ہو جاتی، اسی دوران باپ کی وفات ہو جاتی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو افسوس نہ کریں بلکہ ان کے حق میں دعائیں کریں، اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ماں ہیں،
ان کی جو بہنیں ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ باپ ہیں تو باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کر پائے تو آپ چچا کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، چچا کے والد یعنی اپنے دادا کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اپنے باپ کے چہیتوں کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماں کی مناسبت سے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، نانی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ماموں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے اور ان کے بھی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ یہی تمام باتیں تھیں والدین کے آداب کے سلسلے میں۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی، کوئی رہ گئی کوئی بات؟ الحمدللہ تمام باتیں بیان ہو گئی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم سب کو والدین کے جتنے بھی آداب ہیں ان تمام آداب کا خاص پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ماں باپ کو ہمیں نعمت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کے ساتھ نعمت جیسا برتاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔